السلام علیکم، میں آپ کا میزبان محمد فاروق آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی میری ویڈیو کا موضوع ہے بخاری مسلم کی متفقہ حدیث ہے، حدیث نمبر 233 جس کا متن کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک قبیلہ جو نیو مسلم آ کر مدینے میں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان یعنی یہ مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کچھ عرصہ رہے۔ وہ نیو مسلم جو آئے تھے تو کچھ عرصہ وہاں رہے اور وہ بیمار پڑ گئے، یعنی کہ ان کو خارش کی بیماری ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم جا کر اونٹ کا دودھ اور پیشاب پیو۔ تو وہ وہاں سے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال غنیمت کے اونٹ وغیرہ جہاں پر باندھ رکھے تھے تو وہاں سے جا کے انہوں نے اونٹ کا پیشاب اور دودھ وغیرہ پیا۔ تو اس پر ہندو وغیرہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں بھی تو ہم اگر گائے کا پیشاب پیتے ہیں تو مسلمانوں میں بھی تو یہ چیز ہے، لیکن یہ کوئی جنرل رول نہیں ہے۔ آج تک کسی صحابی نے، کسی اور مسلمان نے یعنی پیشاب کو پینا کوئی بھی جائز نہیں سمجھتا۔ یہ کوئی جنرل رول نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کو جائز قرار دیا ہو۔ اصل میں یہ پارٹیکولر اس قبیلے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی تائید اور اللہ کی وحی حاصل تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے سے یہ بات بتا دی تھی کہ یہ لوگ جو آئے ہیں مسلمان ہونے تو ان کے دلوں میں تو کفر ہے، یعنی یہ سچے دل سے مسلمان نہیں ہو رہے، یعنی وہ کافر ہی تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی وہ کیونکہ زبان سے انہوں نے کفر نہیں کیا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بات جانتے تھے جو ان کے دلوں کے اندر تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اجاگر کرنے کے لیے کہ جاؤ تم اونٹ کا پیشاب اور دودھ پیو، اور پھر انہوں لوگوں نے کیا کیا کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں وہ اونٹ باندھ رکھے تھے تو انہوں نے جا کے وہاں سے دودھ اور پیشاب پیا۔ پھر بعد میں وہاں کے جو گوالے وغیرہ تھے یعنی جو پہرے دار تھے ان اونٹوں کے اوپر، تو وہ ان سب کو وہاں سے قتل کر کے اور وہ اونٹ لے کر وہاں سے بھاگ گئے، یعنی کہ وہ چوری کی غرض سے آئے تھے، کوئی مسلمان ہونے نہیں آئے تھے۔ اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی بتا دی تھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے دلوں میں جیسے کفر ہے، تو اس وجہ سے کہا تھا کہ اونٹ کا پیشاب پیو اور دودھ پیو۔ تو انہوں نے پھر یہ عمل کیا، پھر اس کے بعد وہ وہاں سے اونٹ لے کر بھاگ گئے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ان کے پیچھے بھیجا، تو صحابہ نے جا کے ان کو پکڑا اور پکڑ کے ان کے مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں دونوں کاٹے اور بعد میں ان کو قتل کر کیا۔ اور اصل میں یہ بھی کام ہاتھ پیر کٹوانا اور پھر قتل کرنا یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے تھے، یعنی وہ جو اونٹوں پہ پہرے پہ مامور تھے، ان کے ساتھ بھی انہوں نے یہی سلوک کیا تھا، یعنی ان کے ہاتھ پیر کاٹے اور پھر ان کو قتل کر کے وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ تو اس وجہ سے صحابہ نے بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو کہ انہوں نے کیا تھا۔ تو اس طرح اس حدیث کا اصل متن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ اللہ نے غیبی خبر دے دی تھی، تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ جاؤ تم اونٹ کا دودھ اور پیشاب پیو۔ تو ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ سب کو میری جانب سے السلام علیکم، اللہ حافظ۔